السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبی الأمی وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا۔ آج ہم سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 40 سے لے کے 42 تک کی جو ڈیٹیل، ایون 43 کو بھی ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اس کا ایک پارٹ کل کے اپنے سیشن میں کیا، کچھ چیزیں جو ان کے بارے میں ابھی بھی آیات کے بارے میں بتانی ضروری ہیں، انشاءاللہ آج ان پہ بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایک یہود کے علماء کو خطاب کرتے ہوئے جو بات کہی، وہیں سے ہم شروع کریں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور تم مجھ سے ہی ڈرو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا پیغام بنایا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے پرانے مذاہب کے بارے میں کہ دنیا کا جو پہلے مذہب تھے ہمارے اسلام سے پہلے، اس میں ایک مذہب یہود کا تھا۔ ابھی تک ہم جو پیچھے کچھ آیات پڑھ چکے ہیں، تو جتنی بھی ہم نے آیات پڑھی، ہم نے 4 طرح کے لوگوں کا ذکر پڑھا، 4 گروہوں کا ذکر پڑھا، جس میں سے سب سے پہلے مومن، پھر ہم نے پڑھا کافر، پھر پڑھا منافق، اور پھر پڑھے فاسق۔ آگے تقریباً آلموسٹ 10 رکوع ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں میجورٹی یہود کی تھی۔ چونکہ یہود وہاں کثرت سے آباد تھے تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بھی تھے، وہ خود کو کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ اس لیے اب ہمیں چونکہ اللہ نے بات کی یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، میری نعمتوں کو یاد کرو، تو ہمارے لیے یہاں یہ جاننا بھی ضروری کہ یہود کی تاریخ کیا تھی۔ لفظ جو اسرائیل ہے، بنی اسرائیل، بنو اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یعنی یہاں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بیٹا، اور عبرانی زبان میں عبداللہ کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمام جو الہامی مذاہب ہیں ان کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام الہامی مذاہب کا باپ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تھے، ان کے 2 بیٹے ہم انشاءاللہ آگے ذکر پڑھیں گے، ایک تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ اولاد کافی آخری عمر میں جا کر دی تھی۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ذکر کو بھی پڑھیں گے آگے قرآن میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے آزمایا اور پھر صبر اور انعام کے طور پر اسحاق اور یعقوب عطا کیے، نام بھی اللہ نے رکھے، خوشخبریاں بھی اللہ کی طرف سے دی گئیں۔ اچھا ہوا کیا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر ان کی والدہ اماں ہاجرہ کے ساتھ مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اس وقت یہ جو زمین تھی وہ بے آباد تھی، حالانکہ وہاں کسی زمانے میں خانہ کعبہ تھا، لیکن جب طوفان نوح آیا تھا تو اس کے بعد یہ جگہ ویران ہو گئی، نہ پانی تھا، نہ درخت تھا، نہ سایہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور میرے خیال میں سب کو ہی معلوم ہے حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کی آب زمزم والی جو کہانی ہے، انشاءاللہ آگے ہم اس کی بھی ڈیٹیل پڑھیں گے، لیکن وقتی طور پہ یہ بات آپ کو سمجھا دوں کہ جب وہاں پر آب زمزم آ گیا، پانی پھوٹ پڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے، تو ایک قافلہ جو قبیلہ جرہم سے تھا وہ وہاں آ کر آباد ہو گیا، کیونکہ وہاں پانی کی کثرت ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ آبادی بڑھنا شروع ہو گئی، شہر بن گیا۔ حضرت اسماعیل کی قبیلہ جرہم کی ہی ایک عورت سے شادی ہو گئی، اور پھر ان کی اولاد کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور ایک لمبا عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ جب اس بات کو تقریباً 4000 سال گزر گئے، تب تک کوئی نبی مکہ کی سرزمین پر نہیں آیا تھا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب دوسری طرف حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے جو حضرت اسحاق تھے، ان کے تھے 12 بیٹے،
حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے۔ انشاءاللہ ہم ان کا ذکر آگے بہت سی جگہوں پر پڑھیں گے، اور خصوصاً سورہ یوسف میں ہم پڑھیں گے۔ آپ کو ان کے 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف کا نام یاد ہوگا، تقریباً ہر بندے کو پتہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین۔ تو یہ لوگ 12 بھائی تھے۔ سب سے بڑا بھائی جو ان کا تھا اس کا نام تھا یہودا، اور اسی کی طرف نسبت کر کے یہودی اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں اکثر مسلمان اپنی نسبت کرتے ہیں کہ ہم جی حنفی ہیں، یا ہم مالکی ہیں، یا ہم حنبلی ہیں، یا شافعی ہیں۔ اسی طرح کچھ فرقے ہمارے جگہوں کے حساب سے بھی اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، جیسے بریلوی ہو گئے، کبھی کسی سے جگہ سے نسبت دے دی، کبھی کسی امام سے نسبت دے دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ نسبت نہیں دی تھی، لیکن یہود نے دی، اور پھر اب ہمارا مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم نسبت کسی ایک کی طرف کر دیتے ہیں۔ ان میں 2 بھائی تھے سگے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام۔ باقی جو بھائی تھے وہ ان کے سوتیلے بھائی تھے، لیکن ان کے حضرت یعقوب کے 12 بیٹے۔ اب جو یہود تھے وہ ملک شام میں آباد تھے، لیکن حالات وہاں خراب ہونے کی وجہ سے یہودیوں کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ ان کے 3 قبیلے تھے۔ ایک قبیلے نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کی پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی طیبہ یعنی مدینہ میں آئے گا، لہٰذا ایک قبیلہ وہاں آ کر آباد ہو گیا۔ اور جو وہاں آ کر آباد ہوئے تو وہ جب لڑائی ہوتی تھی مشرکین سے، ہم نے کل بھی اس پہ بات کی کہ وہ انہیں دھمکیاں دیتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، جب آخری نبی آ جائے گا پھر ہم تم سے سارے حساب کتاب کریں گے، سارے بدلے لیں گے، اور ہم اس نبی کے ساتھ مل کر یہاں حکومت کریں گے۔ اب حقیقت میں یہود کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ چونکہ اللہ نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا تھا، وہ اللہ کا حکم مانتے۔ اللہ نے ان کی طرف 4000 انبیاء بھیجے، اور آپ یہود کی جہالت دیکھیں کہ 4000 انبیاء آنے کے باوجود بھی وہ ہدایت نہیں پا سکے، بھٹکے رہے۔ جو بات انہیں اچھی لگتی وہ مان لیتے، جس نبی کی بات بری لگتی اس نبی کو ہی قتل کر دیتے۔ آگے ہم یہ اسی سورہ البقرہ کے رکوع میں ہی پڑھیں گے کہ نبیوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی زبانی یہ ساری باتیں یہود کو کہلوا رہے ہیں۔ اور یہود کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی بات کو چیلنج کرتے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے جب آیت آتی وَتَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، تم تو اپنے نبیوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ تو یہود اس بارے میں رپلائی بھی نہیں دے سکے، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا تھا۔ تو جب کوئی بھی قوم اللہ والوں کو ستاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں ضرور سزا دیتے ہیں، اور جب کوئی قوم فرقہ بازی میں پڑ جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ آپس میں ہی لڑنے لگتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد حالات بدل گئے۔ یہود کا خیال تھا کہ آخری نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے گا، لیکن وہ جب حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ آخری نبی آ گئے ہیں، نشانیاں پوری ہو گئیں، ساری باتیں کنفرم ہو گئیں، لیکن یہود کا حسد کی وجہ سے حال خراب تھا۔ وہ صرف اپنے تعصب کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول نہیں کر سکے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو سچا ہونے کے باوجود نہیں مانا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم تو علم رکھتے ہو، تمہیں تو پتہ ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو یہود نے سارے آثار دیکھ لیے، تو اصولاً تو انہیں حمایت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے حمایت نہیں کی بلکہ اس کی مخالفت شروع کر دی۔ تو یہاں مدینہ کے یہود سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ جب میں مدینہ جاؤں گا تو مدینہ میں تو دین پھیلانا بہت آسان ہوگا، کیونکہ وہاں پر یہود ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، ان کو تو پتہ ہے آخری نبی آنا ہے، ان کی کتاب میں نشانیاں موجود ہیں، تو میں ان کے ساتھ مل کر جب اللہ کے دین کو پھیلاؤں گا تو دین پھیلانا زیادہ آسان ہوگا۔ لیکن یہود نے تنگ دلی کا مظاہرہ کیا، اور آج یہی حال ہمارے معاشرے کا ہے کہ جب کوئی شخص دین کا کام کرنے لگتا ہے ہم ہر طریقے سے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی حسد کی وجہ سے، کبھی جلن کی وجہ سے، حمایت تو ہم کرتے ہی نہیں۔ تو کبھی بھی فرقہ واریت میں نہ پڑیں، کیونکہ ہمیشہ فرقہ واریت قوموں کو نقصان دیتی ہے، ہمارا دین اس سے کمزور ہوتا ہے۔ ہمیں ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں، ہم دین کو پھیلانے والوں کا ساتھ دیں، جو جیسے ہوگا ویسے ہی کریں۔ اب یہود چونکہ اس وقت کے مذہبی لوگ تھے،
اور وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ آمادہ ہو گئے. اور اس کے پیچھے جو ان کی اپنی سوچ تھی اس میں سب سے بڑی تو یہ کہ ہماری شہرت کم ہو جائے گی. پہلے لوگ ہم سے فتوے لیتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، اب ہمارے پاس نہیں آئیں گے. دوسرا انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ ہم نے چونکہ اپنی کتابوں میں اتنی تبدیلیاں کر لی ہیں، اتنی ترامیم کر لی ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا، دین کو لوگوں کے لیے سخت کر لیا تھا، عام لوگوں کے لیے دین کو مشکل کر دیا تھا، اور اپنے لیے دین کو بڑا ہی آسان کر لیا تھا. کیونکہ یہود کی جو سب سے بڑی تباہی ہے نا، اس تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہود کی سختی تھی. انہوں نے اپنی جو عوام تھی ان کے ساتھ سختی کی. اس کی بنسبت عیسائیوں نے کیا کیا، انہوں نے دین کو حد سے زیادہ آسان کر دیا. چھوڑو جی، کچھ نہیں ہوتا، اللہ غفور الرحیم جیسے ہم کہتے ہیں. تو اتنی آسانی بھی نہیں کرنی چاہیے اور اتنی سختی بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ جو یہود کا سین تھا، انہوں نے اس وجہ سے یہ سب کچھ کیا کہ لوگ ہم سے دب کر رہیں، ڈر کے رہیں. پھر انہیں یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بنو اسرائیل سے ہوتے تو ہم ضرور مانتے، ہم میں سے ہوتے تو ہم مان لیتے. چونکہ یہ ہم سے نہیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی نسل سے نہیں ہے، لہٰذا ہم نہیں مانتے. پھر ہوتا یہ تھا اس زمانے میں وہ لوگوں سے پتہ کرواتے تھے کہ جاؤ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھو، کون کون ان کے پاس جاتا ہے، کیا بات کرتا ہے، وہاں اللہ کے نبی کیا بات کر رہے ہیں اور کیا بات ہو رہی ہے. پھر جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تو اس سے ملتی جلتی کوئی بات یہ بھی لوگوں کو بتا دیتے اور کہتے کہ دیکھو ہم بھی تو دین ابراہیمی پر ہیں، ہماری کتابوں میں بھی تو یہی لکھا ہے، تو لہٰذا تم ہمارے پاس آ جاؤ. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ایک ایسا گروہ جس نے اپنے دیندار ہونے کی دھاک بٹھائی ہوئی ہے. ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے، کھول کھول کر بتاتے. اب یہود کو یہ ڈر لگ گیا کہ اگر تو یہ ساری باتیں عام لوگوں کے پاس چلی گئیں تو جو ہم نے اپنی مرضی کا دین بتایا ہوا ہے اس کا تو سارا پول کھل جائے گا، سب لوگوں کو موقع مل جائے گا. ہم جب یہ بتائیں گے کہ اچھا یہ بھی دین میں تھا، یہ بھی تھا اور یہ تو سب ہم نے بدلا، تو انہیں اپنی انسلٹ کی بھی فکر شروع ہو گئی. اپنے جو انہوں نے کارنامے کیے ہوئے تھے ان کا لوگوں کے سامنے آنے کا بھی فکر انہیں پڑ گئی. ہمارے ہاں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. میں اکثر بات کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں دیندار کسے کہا جاتا ہے؟ جو ہنسے نہیں، جو بولے نہیں، جو کسی کے ساتھ نہ بیٹھے، جو محفل میں کسی سے ہنس کے بات نہ کرے. ہم یہ کہتے ہیں اچھا چپ کر کے بیٹھے رہو، کوئی بات نہ کرو، تو تب ہی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دیندار کہلائیں گے. یا پھر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور کی جاتی ہیں کہ فلاں بزرگ اتنے سال سوئے نہیں، اور فلاں بزرگوں نے اتنے سال کپڑے نہیں بدلے، اور فلاں بزرگ گرم روٹی نہیں کھاتے تھے، اور فلاں بزرگ بستر پہ نہیں سوتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا وہ بڑے اعتدال والا دیا. ہمیں لوگوں پر اتنی سختی نہیں کرنی کہ وہ گھبرا کے دین سے دور ہو جائیں، اور اتنی آسانی بھی نہیں دینی کہ بس ایک ہی رٹ لگا لیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو جو چاہے کرو، چاہے زنا کرو یا ڈاکے ڈالو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، اس کی جو اسلوب اس کا دیا وہ میانہ روی ہے، اعتدال ہے. آپ دیکھیں کہ آپ آرام سے اگر اعتدال کے ساتھ چلیں گے تو لوگوں کا دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. فرض کریں، ایک چھوٹی سی مثال نماز کی لیتی ہوں. نماز فرض ہے، آپ نے فرض نماز کسی صورت نہیں چھوڑنی. آپ اگر کسی کو بتاتے ہیں کہ دیکھو نماز میں فرض رکعت کی تعداد 12 ہے، پانچوں نمازوں میں فرض رکعت کی تعداد 12 ہے، 12 تو تم نے ہر صورت پڑھنی، چاہے جیو چاہے مرو، 12 رکعت میں سے کوئی کمی نہیں. اس کے بعد فجر کی 2 سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی. عشاء کے وتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے. یہ وہ جو کسی صورت چھوڑنے والے نہیں. پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ جو سنتیں ہیں، موقدہ ہیں، غیر موقدہ ہیں، نوافل ہیں، اس کے علاوہ آپ ایکسٹرا پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں. جتنا گھی گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ کیا جائے. لیکن اگر کہیں مجبوری آ گئی تو فرض پہ بھی گزارا کیا جا سکتا ہے. ان کیس آف مجبوری آپ کمی بھی کر سکتے ہیں، لیکن فرض میں کمی نہیں کر سکتے. آپ نوافل میں کمی کر سکتے ہیں، آپ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں تاکہ آپ کی فرض مس نہ ہو. ہمارے ہاں ایک تو فرقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر آپ نے پڑھنی تو پوری پڑھیں، اس سے کم آپ پڑھیں گے قبول ہی نہیں ہوگی. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں جی، جب مرضی چاہیں آپ صرف فرض ہی پڑھ لیں. تو اعتدال کے ساتھ ہم نے چلنا، اور اعتدال ہی راستہ ہے جو بہترین دین پر چلنے والا راستہ ہے. آپ یہود کیا کرتے، عام لوگوں کو فتوے دے دیتے تھے اور ان کو فتوے مشکل دیتے، اور
جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ یہود سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، خصوصاً مدینہ کے یہود سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو تم میرے ان احسانات کو یاد کرو۔ اللہ نے تو تمہیں امت وسط بنایا، اللہ نے تمہیں فضیلت دی، تمام جہانوں پر فضیلت دی، تمہیں کہا امر بالمعروف کرو ونہی عن المنکر کرو۔ تو یہاں پر حقیقت میں یہود کی برائی نہیں کی جا رہی، بلکہ ہم نے کل بھی بات کی نا کہ اللہ کا اتنا غصہ نہیں ہے، اللہ پیار سے سمجھا رہا ہے۔ جیسے ہم اپنے بچے کو پیار سے کہتے ہیں نا، دیکھو تمہارے دوست نے ایسا کیا تھا نا، تو اسے نقصان ہوا، تو تم اگر ایسا کرو گے تمہیں بھی نقصان ہوگا، تمہاری فلاں سہیلی نے یہ کیا تو دیکھو وہ پچھتا رہی ہے آج کل، تو تمہیں بھی پچھتانا پڑے گا۔ تو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تم پر کی، میں نے تم پر انعام کے طور پر کی۔ اور انعام کیا؟ اللہ نے نبوت بھی دی، اللہ نے علم بھی دیا، ہدایت بھی دی، اور ہدایت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور بنی اسرائیل نے تو ایسے عروج دیکھے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، تو سب نے دیکھا کہ ان کے پاس ہدایت بھی تھی اور بادشاہت بھی تھی، اللہ نے بڑا عروج دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس نعمت کا حق یہ، اوفو بعہدی، اوفو بعہدی، تم اگر اپنے وعدے کو پورے کرو گے، واوفو بعہدی، اگر تم اپنے عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی یقیناً اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ اور جب ہم جو یہود تھے نا، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسپیشل وعدے لیے تھے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی پڑھیں گے آگے جا کر سورہ المائدہ میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک تو یہ کہ تم تورات کے احکامات کو عام کرو گے، جیسا ہمیں کہا گیا ہے کہ خود بھی علم حاصل کرو، دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ایک وقت ایسا آیا تھا یہود پہ کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس وعدے کے خلاف کام کیا۔ صرف دیندار لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب ہوتی، اور یہود نے جو ہے وہ تورات لوگوں کے پاس رکھنا جرم قرار دے دیا تھا۔ مذہبی طبقے کے علاوہ کسی شخص کو تورات پڑھنے اور لکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور ایسا ایک وقت مسلمانوں نے بھی دیکھا جب علماء دین کہتے تھے ڈائریکٹ کتابیں نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عام بندہ بھی کتابیں پڑھ رہا ہے، قرآن کھول کے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہود سے پھر دوسرا وعدہ یہ لیا گیا کہ ایک تو کتاب خود پڑھو گے، پڑھاؤ گے، دوسرا اس کے احکامات کو نہیں چھپاؤ گے۔ اور یہ اس وقت تو یہود کے لیے تھا، اب ہمارے لیے ہے۔ سچی بات نہ چھپائیں۔ آپ اگر جاتے ہیں خانہ کعبہ میں حج عمرے کے لیے، وہاں آپ رفع الیدین کرتے ہیں اور واپس آ کر آپ پاکستان میں نہیں کرتے، اور ہنس کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ آپ کو پتہ ہے نا، یہاں کہیں گے تو پھر لوگ پتہ ہے ناراض ہو جاتے ہیں، سمجھا کرے نا بات۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا احکامات نہیں چھپانے۔ تیسرا وعدہ جو یہود سے لیا گیا وہ یہ تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو تم نے ان کی اتباع کرنی، ان کے ساتھ مل کر دین کا کام کرنا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وعدہ لیا کہ اے بنی اسرائیل تم، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان کیا، کیا وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشْرَ نَقِيبًا، کہ انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر کیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے کہا دیکھو میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں۔ کس صورت میں؟ لَإِنْ أَقَمْتُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز کو قائم کرو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ کو ادا کرو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم میرے رسولوں کو مانتے رہو گے، اور وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کی مدد بھی کرتے رہو گے، تو اس صورت میں اللہ تمہیں بدلے میں تمہارے گناہوں کو بھی بخشے گا، تمہاری برائیوں کو بھی تم سے دور کرے گا، اور تمہیں ایسی جنتوں میں لے کے جائے گا جس کے نیچے چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ لیکن اللہ اسی آیت میں کہتے ہیں فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، پھر اس عہد و پیمان کے بعد تم میں سے جس نے بھی انکار کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً وہ راستے سے بھٹک گیا۔ اور اس کے مقابلے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے یاد کروایا تھا اپنی قوم کو کہ دیکھو اللہ نے تم پہ کتنا احسان کیا، اللہ نے تم کو پیغمبر تمہیں میں سے پیدا کیے، اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا، انعم اللہ علیہما، اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا، اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو بھی نہیں دیا تھا۔
وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اللہ نے ایسی ایسی بادشاہت دی کہ جیسی کسی کو نہیں دی تھی. کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی جیسی حضرت سلیمان کو ملی، حضرت داؤد کو ملی. تو اللہ نے صاف انہیں بتا دیا تھا وعدے پورے کرو گے تو میں وعدے پورے کروں گا. اللہ نے یہود کو فرعون سے آزادی دی، آفات سے بچایا، من و سلوہ عطا کیا، اپنا ملک دیا، ان میں اپنی نعمتیں دیں، زمین سے انہوں نے ککڑی پیاز سلاد مانگا، سب کچھ دیا. کہا کیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تم بس مجھ سے ہی ڈرنا. اور ہم کل رعب کے بارے میں پڑھ چکے کہ ایسا ڈر جو حقیقت والا ہوتا ہے، انتہائی شدید خوف کی کیفیت. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ سے ڈرتے تو ہیں، یہود بھی یہی کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. ہم کیا کہتے ہیں؟ پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے. جی ہاں جی، ہماری آنکھوں میں بڑی حیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ بس جی ڈرتی تو بہت ہوں پر کیا کروں، بس اللہ سے تو بڑا ڈر لگتا ہے، بس پتہ نہیں کیوں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اور بس اللہ سے تو بہت ڈرتے ہیں پر کیا کریں، ٹائم نہیں ملتا. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدے لیے، اور یہی چیزیں آج امت محمدیہ اور امت مسلمہ میں بھی ہیں. اسی لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا کہ دیکھو جو کتاب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی وہ تو تمہاری کتاب کو سچا کہتی ہے، تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، لہٰذا تم پہلے کافر نہ بننا. اور یہ وہ جملہ ہے جو یہود کو مسلمان ہونے کی دعوت دے رہا ہے. اللہ کہتے ہیں یہودی اور عیسائی، اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہود اور عیسائی اتنے اچھے کام کرتے ہیں تو کیا ہوا، نیکی تو کرتے ہیں، اپنے دین پر عمل کرتے ہیں. لیکن اللہ اس آیت میں دلیل دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب اگر اپنی آیتوں پر، اپنی کتابوں پر عمل کریں گے تو پھر انہیں مسلمان ہونا پڑے گا، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اسلام کی پیروی کرنی، انہوں نے دین محمد کی پیروی کرنی. اس لیے تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کافر نہ بنو، تم حق کا انکار نہ کرو، تم جھوٹے نہ بنو. اب اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں تو یہ بات نہیں مانتا تو پھر ہم یہ کیوں مانیں. تو یہاں پر دعوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ دیکھو تم نے ماننا ہے، تم مانو گے تو تمہاری عوام مانے گی، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو. اچھا، ہر بندہ نا اپنے حساب سے ہی پھر آگے سے فتوے نکالتا ہے اور بات کرتا ہے. یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو، تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو، یعنی کہ فتوے حاصل کرنے کے لیے علماء کی جیبیں گرم نہ کرو، فتوے لینے کے لیے لوگوں کو قتل نہ کرو. ہوتا کیا تھا کہ اگر کسی ان کے بڑے کسی قبیلے نے لوگ قتل کر دیے تو کہتے تھے کوئی بات نہیں جی، ان سے قتل کا بدلہ قتل نہیں ہوگا بلکہ انہیں کوڑے مار دیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو یہودی تھے، انہوں نے زنا کر دیا، تو ان کے زنا کے بدلے انہوں نے کہا کہ اب تو جناب ان کو سزا نہیں ملے گی. وہ انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو کتابوں میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، رجم کی کوئی سزا نہیں ہے. تو عبداللہ بن سلام جو ہے وہ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا یہی سزا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ تورات لے کر آؤ. تو یہودی عالم تورات لے کر آیا، لیکن جہاں حکم تھا رجم کا اس نے وہاں ہاتھ رکھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ. جب اس نے ہاتھ ہٹایا تو وہاں سے رجم والی آیت نکل آئی. تو اپنی مرضی کا دین بنا لینا بہت آسان ہے، اپنی مرضی کی دین میں ترمیم کرنا آسان ہے، لیکن قرآن وہ واحد کلام کہ جس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. اللہ خود کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ غیر مسلموں نے قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کیے، تو انہوں نے تقریباً 2 لاکھ کے قریب نسخے اکٹھے کیے، لیکن انہیں پورے قرآن میں کوئی غلطی نہ ملی. اس وجہ سے ہی کئی لوگ مسلمان ہو گئے. اسی طرح ایک آدمی تھا اور وہ کیلی گرافی بہت زیادہ خوبصورت کرتا تھا. کیلی گرافی ہوتا ہے بہت اچھے طریقے سے آیات کو لکھنا. تو اس نے تورات کا کچھ حصہ لکھا، یہودی نے خوش ہو کر خرید لیا. اسی طرح اس نے انجیل کا کچھ حصہ لکھا تو عیسائی نے کافی مہنگی بھاری قیمت دے کے خرید لیا. اس نے پھر اسی طرح کی خوبصورت سی نا آیات قرآن پاک کی لکھی اور مسجد میں لے گیا. تو وہاں جو عالم تھے انہوں نے کہا پینٹنگ تو بہت خوبصورت ہے لیکن ہم چیک کریں گے کہ آیت میں کوئی غلطی تو نہیں. لیکن اس میں ایک لکھائی کی غلطی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اسے نہیں خریدا. اس بندے کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ وہ مسلمان ہو گیا کہ کتنی عظیم اور محفوظ کتاب کہ اسے خریدنے والے اور اسے پڑھنے والے کتنے جو ہے وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں. تو آپ کو اور مجھے شکر کرنا ہے کہ
الحمدللہ ہمیں ایسی عظیم کتاب کے سامنے اللہ نے لا کے بٹھایا، اتنے پیارے مصحف کے سامنے لا کر بٹھایا، اور آج ہم اسے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی آیت کا آخری حصہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ہی ڈرو، اور ہم اسی سے ڈرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی مرضی کا ترجمہ نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی کی تفسیر نہیں نکال سکتے، اور ہاں یہ ہوتا ہے کہ اسی تفسیر میں سے ہم اپنے پوائنٹ نکال لیتے ہوتے ہیں کہ ہاں جی اس طرح سے اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ترجمہ تو کہیں پر بھی نہیں بدلا جا سکتا نا، سارے فرقوں کے قرآن پاک میں ترجمہ ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم تفسیر میں ایڈ کر لیتے ہوتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، یہ ہوگا۔ لوگ شرک بھی کرتے ہیں اور اس کی تو جہاد بھی جو ہے وہ اسی میں سے نکالتے ہیں، اور قبروں پر سجدہ کرنے کی تفاسیر بھی قرآن پاک سے نکال لیتے ہیں۔ تو عالم تو ابلیس بھی تھا نا، ابلیس بھی علم کی وجہ سے ہی فرشتوں کی صف میں تھا، عبادت کی وجہ سے، لیکن ایسے عالم کا کوئی فائدہ نہیں جو حق اور باطل کو چھپائے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، کبھی بھی حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا۔ جو صحیح بات ہے وہ لوگوں کو بتائیں، اور جو صحیح بات نہ سمجھ آئے اس کو لوگوں کو بتا دیں معذرت کے ساتھ کہ مجھے نہیں علم۔ ایک دفعہ امام مالک کے پاس ایک آدمی کافی دور سے آیا، اس نے 40 سوال پوچھے، تو انہوں نے 40 کے جواب میں کہا مجھے نہیں پتا۔ تو اتنے بڑے اگر عالم تھے امام مالک، اور انہوں نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا، اور آپ اور میں کیا ہیں؟ ہمیں اگر نہیں پتا کچھ تو آپ پریشان نہ ہو کہ لوگوں کو کیسے بتائیں، اچھا اب یہ اتنا کچھ کرتی ہے تو اس کو اس کا جواب نہیں آتا، آپ صاف کہہ دیں سوری مجھے نہیں پتا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ علم نہ سیکھیں، اور علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اگلی آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھک جاؤ، جہاں پر اسلام کی جو بات پتہ لگے اس پہ سر تسلیم خم کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور پڑھنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں بعمل مومن بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔